تواریخ کی پہلی کتاب اور اس کا 14واں باب۔ تواریخ کی پہلی کتاب اور اس کا 14واں باب اور اس کی 8 تا 10 آیت کو پڑھیں گے۔ تواریخ کی پہلی کتاب اس کا 14واں باب اس کی آیت نمبر 8 سے لے کر 10 آیت تک پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اور جب فلسطینیوں نے سنا کہ داؤد ممسوح ہو کر سارے اسرائیل کا بادشاہ بنا ہے، تو سب فلسطینی داؤد کی تلاش میں چڑھ آئے، اور داؤد یہ سن کر ان کے مقابلہ کو نکلا، اور فلسطینیوں نے آ کر رفائیم کی وادی میں سے دھاوا مارا۔ تب داؤد نے خدا سے سوال کیا، کیا میں فلسطینیوں پر چڑھ جاؤں؟ کیا تو ان کو میرے ہاتھ میں کر دے گا؟ خداوند نے مجھ سے فرمایا، چڑھ جا، کیونکہ میں ان کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ خداوند کے پاک نام پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے قرآن کی برکت ہم سب پر ہو۔ آج جس بات پر ہم غور کریں گے وہ ہے ایک مسیح کی جیت۔ ایک کرسچن اپنی لائف میں، اپنے معاشرے میں، اپنی فیملی میں کس طرح سے جیتتا ہے، وہ ون کرتا ہے۔ کیسے جیت اس کا نصیب بن سکتی ہے؟ چونکہ بائبل مقدس دنیا کا علم نہیں ہے، بائبل مقدس ایک الہی علم ہے۔ بائبل مقدس ہمیشہ عالم بالا کی باتیں کرتی ہے، اور وہاں سے جو باتیں اور وہاں سے جو تسلی اور وہاں سے جو طریقے ہمیں ملتے ہیں وہ کارآمد ہیں، وہ زورآور ہیں اور ہر ایک پر غالب ہیں۔ آج ہم سیکھیں گے کہ کسی شخص کو جیتنے کے لیے کن کن پہلوؤں کو دیکھنا ضروری ہے۔ کسی شخص کو اپنے مد مقابل کھڑے شخص سے جیتنے کے لیے وہ خدا کے حضور کن کن اقدامات کو کرے تاکہ خدا اس کا ہاتھ پکڑے اور اس کو کامیاب کرے۔ اور یہاں جو آیت ہم نے پڑھی ہے وہاں لکھا ہے کہ جب فلسطینیوں نے سنا، اور سنا کیا ہے کہ داؤد ممسوح ہو کر آیا ہے۔ کیا ہو کر آیا ہے جی؟ ممسوح ہو کر، مقرر ہو کر۔ داؤد کو مقرر کیا گیا ہے، داؤد کو چنا گیا ہے، داؤد کو الگ کر دیا گیا ہے، اس کا مرتبہ عام آدمی سے الگ کر دیا گیا ہے، اس کو ایک الگ منصب کے اوپر بٹھا دیا گیا ہے، اس کی ذمہ داریوں کو عام لوگوں سے الگ کر دیا گیا ہے۔ تو لکھا ہے کہ اس کے مخالف اٹھتے ہیں۔ آپ جب ایک عام زندگی گزارتے ہیں، کبھی آپ کا مخالف آپ کے خلاف نہیں اٹھے گا، لیکن جو ہی آپ کسی اچھے مرتبے کے لیے، کسی اچھی سیٹ کے لیے، کسی اچھے سوچ خیال کے لیے، کسی اچھے کام کے لیے اٹھتے ہیں تو لوگ آپ کے خلاف اٹھتے ہیں، کیونکہ ان کی سوچ اور آپ کی سوچ میں تضاد آ جاتا ہے۔ آپ سوچتے ہیں ترقی کے لیے، لیکن وہ رہنا چاہتے ہیں اپنی پرانی زندگی میں۔ اسی لیے لکھا ہے کہ جب فلسطینیوں نے سنا تو دھاوا بولا۔ نہیں تو اس سے بیشتر داؤد ایک چرواہا ہے، اپنے باپ کا ایک اچھا بیٹا ہے۔ کلام مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ ایک خوبصورت
सुर्ख रंग जवान है। और सैमुअल जब यस्सी के पास जाता है तो वो अपने बड़ों बेटों को कहता है इसको, वो कहता नहीं नहीं नहीं। दूसरा बेटा आता है इसको, सैमुअल कहता नहीं नहीं ये भी नहीं। तीसरा आता है इसको, कहा नहीं 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 ये भी नहीं है। कहा मर्द खुदा, अब तो वो छोटा बच्चा है जो सिर्फ भेड़ बकरियां चराता है। जब दाऊद आया तो खुदा की रूह ने सैमुअल से कहा कि इसी को मसक कर। खुदा जब भी आपको किसी जगह पर लेकर जाना चाहता है, सबसे पहले वो आपके स्टेटस को, आपकी एबिलिटी को देखता है कि आपके अंदर कौन सी खासियत है। आज घरों में अगर बेटियां समझदार हैं तो माँ बाप सारा पैसा उनको थमा देते हैं। अगर बेटा समझदार है तो उसको थमा देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ये मैनेज कर सकता है। उन्हें पता है कि जब कुछ भी नहीं होगा हम इससे मांगेंगे तो ये निकाल कर देगा। बहुतों में से एक को चुनना वो आपकी खासियत पर डिपेंड करता है, आपकी ज़हनियत पर डिपेंड करता है। दाऊद के भाई जब इसे चुना गया और उसके बाद जाती जूलियत ने कौम बनी इस्राएल को ललकारा और कहा कि तुम में से कोई ऐसा है जो मेरा सामना, मेरा मुकाबला करे, तो कोई भी नहीं था उठा। लेकिन दाऊद के भाइयों ने दाऊद को डांटा, चल घर पे चल, तेरा काम नहीं है, तू जा अपने काम कर, तू बच्चे अभी। लेकिन दाऊद के साथ कौन था? बोले ऊंची आवाज में, दाऊद के साथ कौन था? वो साउल से कहता है, ऐ बादशाह, मेरी भेड़ों में से जब कोई रीछ या शेर मेरे बर्रे को फाड़ने के लिए उठा लेता है तो मैं उनके जबड़ों को फाड़ कर अपने बर्रा को, अपनी भेड़ के बच्चा को उससे ले आता हूँ। ये जाती जूलियत कोई शेर होगा, कोई रीछ होगा, लेकिन मैं आज इस बात का ऐलान करता हूँ, खुदा मेरे साथ है और मैं जीतूंगा। मैं इसका सर इसके धड़ से कलम करके जुदा करूंगा। दाऊद इस बात की एबिलिटी रखता है कि वो एक लीडर बने, एक बादशाह बने, लेकिन उससे बेशतर वो एक और काम करता है। लिखा है, और फिलिस्तियों ने आकर रफाइम की वादी में धावा मारा, उस पर हमला किया। दाऊद जल्दी से उठा नहीं है, उसने अपनी तलवार नहीं निकाली, वो जज्बाती नहीं हुआ। यहां से मैं आज आपको बताऊंगा कि हम किस तरह से जीतते हैं। क्या बातें हमारे अंदर हो कि हम जीत सके, अपने माशरे में, अपने घर में, अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर। हर शख्स, हर बहन, हर भाई, हर नौजवान, हर बूढ़े को आज चैलेंजेस हैं, चाहे वो रूहानी है या जिस्मानी है। हर बंदे को आज चैलेंज है। यहाँ पर बहुत सारे चैलेंज चलते हैं। दाऊद उठकर उसने अपनी तलवार पर मान नहीं किया, उसने अपनी ताकत और जोर पर मान नहीं किया, बल्कि लिखा उसने क्या कहा, तब दाऊद ने खुदावंद से सवाल किया, खुदा से मशवरा किया, खुदा से बात की। उसने ये नहीं कहा, दाऊद उठ, अपनी तलवार चला, तूने 100 को, हजारों को, लाखों को मारा है। एक हवाले में इसी किताब में लिखा है कि दाऊद आज शाम शुरू हुआ और दूसरी शाम तक दुश्मन के सिपा सलारों को मारता रहा और 400 बड़े जवान कद्दावर लोग ऊंटों पर भागे कि जिसने इतनी दुनिया को नहीं छोड़ा ये हमें भी मार देगा। इतना बहादुर शख्स है, इतना समझदार है, लड़ाई और जंग की रत्ती रत्ती और नुक्ता नुक्ता जानता है कि किस तरह जंग लड़नी है। लेकिन तो भी वो कहता है,
مشکلیں چاہے کیسی ہی کیوں نہ ہو، آج مقابلے چاہے کیسے ہی کیوں نہ ہو، اگر آج آپ جیتنا چاہتے ہیں تو اپنے خدا سے مشورہ کرنا شروع کریں، اس سے بات کرنا شروع کریں کہ اے یہوہ خدا، اے لشکروں کے خدا، اے مہیب خدا، اے نوروں کے خدا، اے رب الحی القیوم خدا، اے صادق القول خدا، کیا تو میرے ساتھ ہے؟ اور اگر وہ آپ کے ساتھ ہے تو دنیا ایک طرف اور آپ ایک طرف، کوئی آپ کو ہرا نہیں سکتا۔ جس کے ساتھ ہی یہوہ خدا ہے اس کے مقابلہ میں کوئی کھڑا رہ نہیں سکتا۔ خروج کی کتاب 14واں باب 14ویں آیت میں لکھا ہے، خدا کہتا ہے موسیٰ سے، آج بنی اسرائیل کو کہہ کہ تو خاموش ہو جا، آج صرف تو اپنی نجات کے کام کو دیکھ، تم خاموش رہو گے اور میں تمہاری جنگ لڑوں گا۔ ہاللیلویہ۔ یسایہ کی کتاب 56واں باب جب پڑھیں، وہاں لکھا ہے کہ وہ ہر ایک ہتھیار کو جو تیرے خلاف بنے گا اس کو ناکارہ کرے گا، اس کو توڑ دے گا، اور ہر ایک زبان جو عدالت میں تیرے خلاف کھلے گی وہ تجھے اس سے بے قصور ٹھہرائے گا۔ نہ تو زبان کا کوڑا تجھ پر کام کرے گا، نہ اس کے منصوبوں کے ہتھیار تجھ پر کام کریں گے، کیونکہ میں یہوہ خدا تیرے سنگ سنگ ہوں۔ ہاللیلویہ۔ آج اگر آپ جیتنا چاہتے ہیں تو داؤد کی طرح اس بات کو سمجھیں۔ اس نے کہا کیا خدا تو میرے ساتھ ہے؟ اور اگر تو میرے ساتھ ہے تو دشمن میری ہزاروں بھی ہوں، مجھے ان کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ تو ہی میرے ہاتھوں کو زور دیتا اور میری انگلیوں کو جھک کرنا سکھاتا ہے۔ تیری ہی قدرت اور تیرا ہی روح مجھ پر اترتا تو میں ہزاروں اور لاکھوں کو قتل کر دیتا ہوں جو تیرے خلاف رہتے ہیں۔ جاتی جولیت سے کہا میں خداوند کے نام سے آتا ہوں اور آج ہی تیرا سر قلم کروں گا۔ حالات، واقعات، کام کیسے ہی کیوں نہ ہو، اگر آج آپ اپنے مقابلے کو ون کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اصولوں کے ساتھ لڑنا پڑے گا۔ میرے ساتھ کھولیے تیموتھیوس کا خط، دوسرا خط، اس کا دوسرا باب اور اس کی 5ویں آیت میں لکھا ہے، دنگل میں مقابلہ کرنے والا اگر اس نے باقاعدہ مقابلہ نہ کیا تو وہ صحرا نہیں پاتا، وہ انعام نہیں پاتا۔ دنگل میں اگر مقابلہ کرنے والا باقاعدہ مقابلہ نہ کرے، اصولوں کے ساتھ مقابلہ نہ کرے تو وہ کبھی نہیں جیت پاتا۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک مثال میں دیتا ہوں۔ ایک شخص طاقتور ہو، کھیل کے سارے اصول جانتا ہو، اور اس کے سامنے ایک کمزور سا پہلوان کھڑا ہو جائے جو اس کا ایک چانٹا بھی برداشت نہ کرے۔ اگر وہ طاقتور پہلوان لڑائی کے اصولوں کے خلاف لڑے گا تو وہ کمزور اس سے جیت جائے گا، کیونکہ کمزور کی طاقت نہیں اسے ہرائے گی، بلکہ زور آور کا بے قاعدہ لڑنا، اصولوں کے خلاف لڑنا اس کو ہلا دے گا۔ کبھی بھی اپنی زندگی کی جنگ کو بے قاعدہ نہ لڑیں، اپنی مشکلوں سے بے قاعدہ نہ لڑیں، اپنے حالات سے بے قاعدہ نہ لڑیں، اپنے جو آپ کو چیلنجز ہیں ان سے بے قاعدہ نہ لڑیں، بلکہ قاعدے کے ساتھ لڑیں۔ آئیے میں آپ کو قاعدہ بتاتا ہوں بائبل مقدس میں کیا لکھا۔ تواریخ کی کتاب اور اس کا 28واں باب اور 20 آیت کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے اور داؤد نے اپنے بیٹے سلیمان
سلیمان سے کہا پہلی بات ہمت باندھ. پہلی بات کیا ہے جی؟ اونچی آواز میں کہیں. کیا بات؟ اور اونچی آواز میں. پہلی بات کیا ہے؟ قاعدے میں سب سے پہلی بات کیا ہے؟ ہمت باندھ. اور ہمت باندھ سے مطلب یہ ہے اپنے ایمان کو پختہ کر لے. جو تو کہے گا وہ ہوگا. جو تو کہے گا وہ ہوگا. ہمت باندھ اور کیا رکھ؟ حوصلہ. حوصلہ سے کام کر. ہمت باندھ. بے دل نہ ہو جا. کیونکہ اگر تو باقاعدہ لگے گا اور یہ ہوا خدا تیرے اندر یہ ایمان ہے کہ تیرے ساتھ ہے تو پھر اس بات کو سمجھ لے. ہمت باندھ لے. کوئی تجھے توڑ نہ دے کیونکہ سست گھٹنوں سے اور نا امیدوں سے خدا نفرت کرتا ہے. بغیر ایمان کے اس کو پسند آنا ناممکن ہے. تو پہلی بار خدا کا بندہ داؤد اپنے بیٹے سلیمان سے کہتا ہے ہمت باندھ. بے دل نہ ہو. کمزور ایمان نہ کر اور حوصلہ سے کام کر. انتظار کر اس اچھے فیصلے کا. حوصلہ رکھ. جو کام تو نے سوچا ہے خدا تیری سوچوں کو کامیاب کرے گا بشرطے کہ تو حوصلے سے کام کرے. یشوا اور کالب کو ان لوگوں نے کہا جب وہ ملک کنعان کا دورہ کرنے گئے تو کہا بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے لوگ جنگجو لوگ ہیں. یشوا ہم وہاں نہیں جا سکتے. کالب نے کہا خاموش ہو جاؤ. موسیٰ سے کہا موسیٰ آپ سب تیاری کرو کیونکہ ہم وہاں جائیں گے اور پل بھر میں وہاں کا تصرف کریں گے. جن کا یہ ایمان ہوتا ہے خدا میرے ساتھ ہے تو وہ پہلوانوں کو بھی چت کرنے کی قدرت ان کے اندر ڈال دیتا ہے. وہ مخالفوں کو ان کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیتا ہے بشرطے کہ آپ اپنے خدا کو اپنے ساتھ رکھیں. اور یہاں لکھا ہے کہ حوصلہ رکھ. اگر تو نے ہمت باندھ لی ہے, اگر تو نے سوچ لیا ہے تو پھر حوصلہ بھی رکھ. کیونکہ جب آپ کوئی کام کرتے ہیں, جب ہمیشہ آپ کوئی فیصلہ لیتے ہیں تو آپ کو کٹھن وقت دیکھنا پڑتا ہے, آپ کو مشکل وقت دیکھنا پڑتا ہے. اسی لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ حوصلے سے کام لینا ہے. بخلا نہیں جانا. ہون کی ہوئے گا. کیونکہ پہلی بات کو کہتا ہے کہ تم نے پہلے ہمت باندھنی ہے. کوئی بھی کام کرنا ہے پہلے ہمت اپنی باندھنی ہے تاکہ تو اس کے ہر مد و جزر کو, مخالف کے ہر پریشر کو تو برداشت کر سکے. اور جب کوئی کھوکھلا ہوتا ہے نا, جب اس کے پاس کوئی طاقت نہیں ہوتی, تو میں باجی سے رات کو یہی بات کہہ رہا ہوں, جب ہم کوئی کھوکھلا ہو جانا تو پھر ڈبل زور ہوتا ہے. جب آپ کے خلاف کوئی شخص دگنا زور لگانا شروع کرے, اس بات کا یقین کر دیں کہ آپ جیتے ہوئے ہیں. یہ بائبل مقدس کا تجربہ ہے. جب آپ کے خلاف لوگ زیادہ بولنا شروع کر دیں نا تو آپ سمجھ لیں کہ آپ جیت چکے ہیں, کیونکہ ان کے پاس اور کوئی ہتھیار ہے ہی نہیں کہ وہ استعمال کریں. خدا کہتا ہے میں تجھے زبان کے کوڑے سے بھی بچاؤں گا. وہ کرتے رہیں جو بھی کرنا ہے, وہ ڈبل پریشر ڈالنا ہے ڈالتے رہیں. لیکن داؤد کیا کہتا ہے اپنے بیٹے سلیمان کو, ہمت نہیں ٹوٹنی چاہیے, حوصلہ تیرے پاس سے نہیں جانا چاہیے. تیرے اوپر پریشر اتنا آ جائے کہ تم برداشت نہ کر سکے تو بھی برداشت کرنا. میں یہوہ خدا تیرے ساتھ ہوں, تیرے خلاف ہر ہتھیار کو توڑ دوں گا. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. پھر کہا خوف نہ کر, کیونکہ ایک دشمن اپنے ساتھ 20 آدمیوں کو لے کر چلتا ہے. اگر آپ کی کسی ایک شخص کے ساتھ
دشمنی ہے، کبھی آپ اس کو دیکھیں گے تو وہ 20 گن لے کر چلتا ہے اپنے ساتھ کہ میرا ایک گروہ ہو، میری طرف کوئی آئے نا. لیکن خوف نہ کر. تیرے گھر کے حالات، تیری زندگی کے حالات، تیرے معاشی حالات کیسے ہی کیوں نہ ہو، تمہیں خوف نہیں کرنا. تیرے سامنے مخالفوں کی، دشمنوں کی بھیڑ لگی ہو، تمہیں خوف نہیں کرنا، کیونکہ یعقوب کا خدا ہماری پناہ ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. باقاعدہ اصول کے ساتھ چلنے والا شخص جیتتا ہے، اور جو بے قاعدہ چلتا ہے، اصولوں کے ساتھ نہیں چلتا، وہ شخص ہارتا ہے ہمیشہ. اور اصول کیا کہتے ہیں؟ ہمت باندھ لے، حوصلے سے کام کر، خوف نہ کر، خوف نہ کر. لوگ اس سے ڈرتے ہیں جو بدنوں کو مارتے ہیں، لیکن ہم اس سے ڈرتے ہیں جو روحوں کا بھی اختیار رکھتا ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا. جو بدنی ہے وہ بدنی کاموں کے خیال میں رہتا ہے، لیکن جو روح سے پیدا ہوئے ہیں، جنہیں روح قدس دیا گیا ہے، جن کے ساتھ پاک روح یہاں کر بات چیت کرتا ہے، انہیں کو اچھے فیصلے اور اچھے منصوبے ملتے ہیں. پہلی بات کیا کہی تھی ہم نے؟ ہمت باندھنی ہے. دوسری بات حوصلے سے کام لینا ہے. تیسری بات خوف نہیں کرنا. اور چوتھی بات ہراساں نہیں ہونا. اور ہراساں ہم کب ہوتے ہیں پتہ؟ جنہوں نے نہیں نہ باندھی انہوں نے گلا کے تیجا شخص سن دستا 2+2+2+2 کر کے انہیں 2 دسیاں ہوں گیا نا، 6 اپنے کو پا کے دستا. انہیں پوچھئے نا نال تک بندہ پوچھو یہ تو انہیں نہیں سی آکھیا، وہ تو چلو کوئی گل نہیں، پھر کی آخنا تو ہے ہی سی. وہ لوگ ہمیں ہراساں کرتے ہیں. کبھی کو کہنا یار یہ تو اس نے نہیں کہا، وہ تو چلو دل جو ہے سی میں آپ سے. شیطان نے ایسے لوگوں کو ذمہ داریاں دی ہیں کہ وہ ہراساں کریں جا کر. اگر رشتے داروں میں کسی سے اچھی نہیں بنتی، کوئی اچھا کھاتا ہے، کوئی بیچارہ کم کھا رہا ہے، تو نہ پاویں گڈی لئی کوئی 3 لاکھ دی انہوں جا کے دسدا 12 لاکھ دی گڈی لئی سی، کوئی کتھوں آیا؟ ہاں، یہ شیطان ڈیوٹی لگاتا ہے لوگوں. حقیقی بات ہے، شیطان روحوں کو آ کر قبضہ میں کرتا ہے، لوگوں کو آ کے قبضہ میں کرتا ہے. وہ لوگ جا کر ہراساں کرتے ہیں. تیرے لیے اجائے گل ہوئی ہے، تیرے لیے اجائے کام دینا پہ تینوں آجو نائے کر دیں. داؤد کہتا ہے سلیمان کو کوئی بھی تیرے کو لے ہو جی گل دیں گے، ڈرنا نہیں ہوئے تو ہراساں نہیں ہونا، اور یہ گل اپنے دل کو تے ہیوی نہیں کر دینا. آئے ہون کی ہوئے گا، ہون کی ہوئے گا. بائبل مقدس کہتی ہے جس کے ساتھ خدا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اگلی بات لکھا ہے کیونکہ خداوند خدا جو میرا خدا ہے. داؤد کیا کہتا ہے؟ خداوند خدا جو میرا خدا ہے تیرے ساتھ ہے. ہاللیلویا. باپ اپنے بیٹے کو دلاسا دے رہا ہے. جس منصب پر تو جانے کو ہے، جس جگہ پر تو بیٹھنے کو ہے، جب تو بیٹھے گا تو یہ ساری چیزیں میرے ساتھ بھی ہوئی، میرے بھی دشمن کھڑے ہوئے. لیکن میرے بیٹے یہ بات یاد رکھ، میں نے خدا کو اپنے ساتھ رکھا، اور وہی خدا جو میرے ساتھ تھا وہ تیرے ساتھ ہے. اور آگے لکھا ہے وہ تجھ کو نہ چھوڑے گا. پہلا کام ہم نے کرنا ہے. پہلے میں کتنے کام یہاں پڑے ہیں؟ ہمت رکھنا، حوصلہ سے کام کرنا، خوف نہ کرنا، ہراساں نہ ہونا. پہلے 4 کام ہم نے کرنے ہیں تو پھر تو بعد خدا نے کرنے ہیں.
کہ خدا دے کام کوئی ٹال نہیں سکتا تو نہ اور سامنے کھلو سکتا ہے. اگلی کہ وہ تجھ کو نہ چھوڑے گا نہ تجھ کو ترک کرے گا جب تک خداوند کے مسکن کی خدمت کا سارا کام تمام نہ ہو جائے. وہ خدمت جس کے لیے خدا آپ کو چنے گا جب تک وہ پوری نہ ہو جائے خدا آپ کو کبھی نہیں چھوڑے گا. اور اس بات کا ثبوت یسوع مسیح نے متی کی انجیل 28 باب میں دیا. آخری کی آیتیں جب 18 19 20 پڑھیں تو وہاں لکھا ہے دیکھو میں دنیا کے آخر تک تمہارے. اور میں اکثر اس بات کو یہ بیان کرتا ہوں کہ یہ وعدہ آپ کی آنے والی نسلوں کے ساتھ بھی ہے. آج ہم نے اس بات کو سوچنا ہے اگر خدا مجھے اس لائق کرتا ہے تو کیا میں ایمان کی اس حالت میں ہوں کہ میں یہ دعویٰ کر سکوں کہ خدا میرے ساتھ ہے. کیا میں اس کو پسند آنے میں اس جگہ تک ہوں کہ خدا میرے ساتھ ہو. اور اگر مجھے اس نے یہ موقع دیا ہے تو کیا میں تیار ہوں کہ کمال ایمان کے ساتھ اس کے خوف کے ساتھ میں اس ذمہ داری کو پورا کروں. بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ خداوند کا خوف حکمت کا شروع ہے. اگر خدا کا خوف نہ ہو تو کبھی اچھے فیصلے اور اچھے کام نہیں ہوتے. مثال کی کتاب میں لکھا ہے اپنے سارے کام خداوند پر چھوڑ دے تو وہ تیری امید تو وہ تیرے کاموں کو قائم رکھے. آج ہمیں یہ سوچنا ہے خدا کا کلام مجھے یہ کہتا ہے کہ میرا خدا میرا یہوہ میرے ساتھ ہے. اور آگے جواب خدا نے کیا دیا پھر سے 14 باب میں آئیں گے لکھا ہے خداوند نے اسے فرمایا. کس نے فرمایا؟ اونچی آواز میں کس نے فرمایا؟ خداوند نے اسے فرمایا جا کیونکہ میں ان کو تیرے ہاتھوں میں کر دوں گا. جا کیونکہ میں ان کو تیرے ہاتھوں میں کر دوں گا. داؤد بے قاعدہ نہیں لڑا. داؤد اصولوں کے ساتھ لڑا. ہمیں بھی اصولوں کے ساتھ لڑنا ہے. حوصلہ رکھنا ہے. ہراساں نہیں ہونا. ہمت باندھنی ہے. اور جب ہم یہ سب کام کریں گے تو پھر سان کوئی بھی ہرا نہیں سکتا. پھر سان کوئی بھی ہرا نہیں سکتا. جدو یسوع غم خار ویری ہون پھر ہزار. پھر ایک دو نہ تو مزہ ہی کوئی. جدو یسوع غم خار ہوئے نا جدو یسوع نال ہوئے تو پھر ویری بھاویں ہزار ہو سانو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. جدو یسوع غم خار ویری ہون پھر ہزار سانو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یسوع کا ساتھ ہونا اس کے روح القدس کا ساتھ ہونا ہمارے لیے بڑی ہی ضروری بات ہے. آئیں اپنے سر کو جھکائیں. اپنی آنکھوں کو بند کریں. تمام ساتھ خدا کی